آپ ماشاءاللہ مسلم لیگ نون کی بڑی سیاسی توپوں میں شمار ہے آپ کا، لیکن آپ کو جو محکمہ ملا وہ صدیوں سے دہائیوں سے بیمار ریلوے مل گیا، تو اچھا لگا تھا، اپنی پسند کا تھا یا آپ کی مرضی کے بغیر ملا؟ دیکھیں وڈائی صاحب، اس میں نا جو کپتان ہوتا ہے، ٹیم لیڈر ہوتا ہے، فیصلہ اس نے کرنا ہوتا ہے، اور یہ پرائم منسٹر کا خالصتاً اپنا فیصلہ تھا، لیکن شاید میں کوئی اور وزارت بھی لے سکتا تھا، لیکن اس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اس کو چیلنج سمجھ کے اس کو ایکسیپٹ کیا، کیونکہ ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے میں سمجھتا تھا کہ اگر اس میں کام میں کر جاتا ہوں تو ایک لیگیسی چھوڑ دوں گا۔ تو نا والی بات تو اس لیے میرے ذہن میں نہیں آئی کیونکہ جتنے بھی پرائم منسٹر صاحب نے ایز اے سی ایم یا ایز اے پرائم منسٹر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں یہ اسلام آباد کے بڑے بڑے برجز دیکھ لیں، اسلام آباد کی ساری میٹروز دیکھ لیں، پنڈی کی میٹرو دیکھ لیں، پنڈی کا راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی دیکھ لیں، یورولوجی دیکھ لیں، برجز دیکھ لیں، پنڈی کے صفائی کا نظام دیکھ لیں، یہ سارے کی ایگزیکیوشن آپ کے بھائی نے کی۔ پرائم منسٹر صاحب نے مجھے مختلف سٹیئرنگ کمیٹی کا چیئرمین بنایا، اور وہ کام اس بنیاد کے اوپر شاید ان کے ذہن میں تھا کہ یہ بڑا بیمار ڈپارٹمنٹ ہے تو اس کو یہی بندہ جو ہے وہ ٹھیک کر سکتا ہے، اور آپ کے بھائی نے بھی 1.5 سال میں روئے پیٹے بغیر آپ کے بھائی نے اس کو 88 بلین سے اٹھا کے 115 ارب پہ، 88 ارب سے اٹھا کے 115 ارب پہ ارننگ پہ لے گیا ہوں۔ یعنی یہ پاکستان ریلوے کی تاریخ میں اس سے پہلے لیکن خسارہ تو اب بھی ہے۔ نہیں، خسارہ اگر آپ کہتے ہیں تو وہ جو 63 بلین ہے پینشن کا، 63 ارب جو ہمیں دیتی ہے گرانٹ ان ایڈ کی صورت میں حکومت پاکستان، ہم پاس آن کر دیتے ہیں۔ جیسے ابھی پی ائی اے جو ہے، یہ جب آپ نے پرائیویٹائز کیا ہے تو اس کی پینشن تو آپ نے اٹھائی ہے، پوری دنیا میں پینشنرز کا تو میں حق میں ہوں کہ پینشنرز کے بنیاد کے پینشنرز جو ہے وہ پینشن کی بنیاد کے اوپر زندگی گزارتا ہے، اس سے میرا کوئی اختلاف نہیں۔ اگر اس کو ہم نکالتے ہیں جو گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے اور ہم پاس آن کر دیتے ہیں، ہمارا جو اس وقت ریونیو کا جو ہماری کاسٹ ہے، وہ جو ہماری آپریٹنگ کاسٹ ہے ہماری، وہ کم ہوئی ہے۔ وہ ابھی جب میں آیا تو 99% تھی، مطلب کہ ہمیں اگر 100 روپیہ کمانے کے لیے 100 روپیہ خرچ کرنا پڑتا تھا، اب ہمیں 100 روپیہ کمانے کے لیے یا 115 ارب کمانے کے لیے ہم نے 84 روپے خرچ کیے۔ ہماری جو آپریٹنگ کاسٹ ہے وہ کم ہوئی ہے، 84% پہ آئی ہے، اور اگر پروفٹ لگانا شروع کریں گے تو پچھلے سال جب 4 مہینے میرے پاس تھے اس میں 4.5 ارب کا پروفٹ تھا، اور اس میں ابھی بیلنس شیٹ آئی نہیں لیکن 10 سے 15 ارب کا ہوگا۔ یہ وہ پروفٹ ہے جو پینشنز کے اس کو نکال کے۔ آپ سے پہلے اس محکمے کے بڑے بڑے نام وزیر رہے، شیخ رشید صاحب بڑے دعوے کرتے رہے کہ ریلوے بہتر ہو گیا، خواجہ سعد رفیق صاحب، آپ نے ان سے بہتر کیا کیا ہے اور کس چیز میں آپ سمجھتے ہیں کمی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کمپیریزن کسی کے ساتھ اپنا نہیں کرتا، میں لیکن لوگ تو کریں گے۔ لوگ کریں اور میری خواہش یہ ہے کہ میرے ٹینیور کے بعد اور باقی دوستوں کے ساتھ بھی، لیکن خواہش صاحب اپنے بھائیوں کی طرح میں ان سے مقابلہ تو نہیں کروں گا۔ بھائیوں میں بھی مقابلہ ہوتا ہے۔ یس، یو آر رائٹ، اور کہتے ہیں اچھائی میں مقابلہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان ریلوے جب مجھے ملا تو اس کے بہت سارے ایشوز تھے۔ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیشنز گندے اسٹیشنز تھے۔ میں جب 30 جون 2025 میں آیا لاہور ریلوے اسٹیشن پہ تو وڈائی صاحب یقین مانیں کہ واش روم کے اندر لائٹ نہیں تھی، پانی نہیں تھا، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ آج آپ اگر دیکھیں تو سندھ گورنمنٹ کے ساتھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کے ایگریمنٹ کیے، یہاں پنجاب والوں کے ساتھ کیے، تو آج ہمارے اسٹیشنز رات 12 بجے بھی صاف ہوتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ اے سیز لگے ہوئے ہیں، ہر اکانومی والی ویٹنگ ایریا میں بھی، اور سی اے پی لانچ بن گئی جو کہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے یا کراچی ایئرپورٹ سے یا لاہور ایئرپورٹ سے زیادہ اچھی ہیں۔ لیکن جو میجر جو فرق میں لے کے آیا وہ کیا تھا، 9 سال سے ہماری جو لوکوموٹیو ہے اس کی مینٹیننس نہیں ہوئی تھی سر۔ 9 سال سے میرا پاور پلانٹ جس کی بنیاد پہ اے سی چلتا ہے، جس کی بنیاد پہ لائٹ چلتی ہیں آپ کی ٹرین کے اندر، اس کی اوور آلنگ نہیں ہوئی تھی۔ ایک تو اس کو ہم نے پکڑا، بنیاد وہ پکڑی، دوسرا ہم نے یہ کہا کہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کرتے ہیں، اور ہم نے وہ اسکول جو بھوت بنگلہ بنے ہوئے تھے ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت، جہاں پہ ہم پیسے خرچ بھی کرتے تھے، لیکن اگر 26 کمروں کا اسکول ہے تو وہاں 300 بچہ پڑھ رہا ہے ریلوے کا، اب ہم نے اس کو پرائیویٹائز کیا، وہ 300 بچہ 2000 دے گا، ساتھ بیٹھا ہوا 60,000 دے گا، اور اس 60,000 کی پرچی کے اندر جب وہ کٹے گی
تو میرا 18% کا گراس ریونیو میرے اکاؤنٹ پہ چلا جائے گا پاکستان ریلوے۔ سارے کے سارے اسکول وہ ہم نے آؤٹ سورس کیے، ہاسپٹل ہم نے تقریباً ہماری آؤٹ سورسنگ نزدیک ہے، اسی طرح ہم نے ٹرینز کو آؤٹ سورس کیا، ہم نے اپنی اس وقت جو فریٹ ٹرینز ہیں ان کو آؤٹ سورس کیا، پیسنجر ٹرین کو آؤٹ سورس کیا، اور فریٹ کے اندر ہم نے انکریز لے کے آئے۔ سر ایک سال میں اس ٹوٹے ہوئے ٹریک کے اوپر 27% کا انکریز یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ دوسرا پراپرٹی اینڈ لینڈ، پاکستان ریلوے کی آپ کو پتہ ہے بہت پراپرٹی ہے، انکروچڈ تھی۔ ہم نے بڑے بڑے جو جیسے کہتے ہیں ٹارزن تھے یا بڑے انفلوئنس رکھنے والے لوگ تھے، ہم نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ ہم نے بڑی بڑی کہیں 58 ایکڑ انڈسٹریل ایریا کراچی سے ہم نے واگزار کروائی، پھر کوٹری کی ایک ہماری سلیپر فیکٹری 20 سال سے قبضے میں تھی وہ چھڑوائی، جہاں جہاں ہماری زمینیں تھیں۔ تو پھر کیا کیا، پھر ہم نے اپنے ڈویژنس کی صورت میں اس کو ایک ماڈل بنایا کہ یہاں کیا بننا چاہیے، یہاں پہ ایک کمیٹی بنائی، اس نے بتایا یہاں ریسٹورنٹ بننا چاہیے، یہاں پہ مارکی لگنی چاہیے، یہاں پہ فلاں ہونا چاہیے۔ تو آپ کو پتہ ہے اس کا انکریز کتنا آیا پاکستان ریلوے کو اس سال 25-26 میں؟ آپ حیران ہو جائیں گے، 8,000 ملین سے اٹھا کے ہم اس کو 16,000 ملین پہ، یعنی 8 ارب سے اٹھا کے ہم 16 ارب میں لے گئے۔ سپیڈ جو ہے جب تک نیا ٹریک نہیں بنے گا، نئی ٹرینیں نہیں بن یہ نہیں، ٹرینز یہی ہیں، ٹرین جو اب میں نئی لے کے آتا ہوں ریفربش کرتا ہوں نا جی، جیسے اب چائنیز کے ٹی او ٹی کے تحت CFI اسلام آباد میں ہم پیسنجر کوچ بناتے ہیں، خود بناتے ہیں ہمارے انجینئر۔ یہاں مغل پورہ میں ویگنز بن رہی ہیں، ہم خود بناتے ہیں۔ اچھا اس کی سپیڈ ہے 160 کلومیٹر۔ اگر راولپنڈی اور لاہور کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہ سنگل ٹریک ہے، لاہور سے تو آگے پھر ڈبل ٹریک ہے، یہ سنگل ٹریک ہے۔ اگر یہ سنگل ٹریک ڈبل ہو جائے اور نیا بن جائے، یہ 1871 کا ہے، تو 2 گھنٹے 20 منٹ میں یہی ٹرین پہنچے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ہوا کیا، اب ہم 3 سیکٹرز کے اوپر نئے کے اوپر کام کر، باقی بھی ہم یہ بھی لاہور راولپنڈی پہ بھی کر رہے ہیں، برانچ روٹس پہ بھی کر رہے ہیں، پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ، سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، ایون KPK کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہم کر رہے ہیں۔ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ ریلوے سب کا ہے جی، ریلوے کسی ایک کا نہیں۔ تو وہ جو اب ہم نے کیا کہ روڑی اور کراچی 480 کلومیٹر، 480 کلومیٹر کا فرق، یہ بہت ہی پتھیٹک قسم کا ہمارا ٹریک ہے۔ یہاں سپیڈ ہماری بہت ہی کم ہوتی ہے۔ لاہور سے ہم روڑی تک ٹھیک جاتے ہیں، ملتان تک بھی ٹریک آج کے حال میں بھی ٹھیک ہے، لیکن بدقسمتی سے کسی حکومت نے ٹریک پہ انویسٹ ہی نہیں کیا۔ آپ ہمسایہ ملک کی مثالیں دیتے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے ٹریک پہ انویسٹ کیا۔ انہوں نے ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور بنایا، پیسنجر ٹرین علیحدہ، اپنا فریٹ ٹرین علیحدہ کا ٹریک ان کے پاس موجود ہے۔ 2005-4 آپ نے انڈیا کا ماڈل اسٹڈی کیا جی؟ جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں، ایسٹرن ویسٹرن ڈیڈیکیٹڈ وہاں سپیڈ ایوریج کیا اور ہماری؟ سر ہماری سپیڈ ان کی بھی تقریباً ابھی تک وہ 160 ہی ہے، اور ہم بھی 160۔ ان کے صرف ان کا فرق کیا ہے؟ نہیں، ہماری کب 160 ہے؟ نہیں، ہماری ٹرین ہمارے پاس 160 موجود ہے، لیکن ٹریک نہیں ہے۔ انہوں نے ٹریک بنا لیا نا، انہوں نے ٹریک پہ انویسٹ کر لیا، ان کی 400 اب وہاں 160 پہ چلتی ہے۔ اور وہاں پہ جو فریٹ ٹرین ہے سر، وہ 400 ٹرینز چلتی ہیں ڈیلی۔ اس کی بنیادی وجہ کہ ان کا جو ہماری کتنی چلتی ہیں؟ ہماری سر مطلب 15 چل جائیں تو اس دن میں چھلانگیں لگاتا ہوں، ورنہ ہماری ایوریج 10 کی ہے، اور انشاءاللہ میں اس کو 19 پہ لے کے جاؤں گا اللہ نے چاہا، اسی ٹریک پہ۔ لیکن میں آپ سے بات کر رہا تھا 480 کلومیٹر کا جو روڑی سے کراچی ہے، یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اور اس کی انشاءاللہ تعالیٰ سپٹمبر یا اکتوبر کے اینڈ میں ہم گراؤنڈ بریکنگ جو ہے نا، نیا ٹریک سٹون لینگ رکھوائیں گے سر۔ نیا ٹریک بالکل نیا۔ اور کتنا فرق پڑے گا سر؟ اب 160 اس کا اور فینس ہوگی نا، ابھی تو فینس ہی نہیں ہے۔ 120 سے جب آپ اوپر جاتے ہیں، دنیا کے اندر موٹر ویز اگر بنتی ہیں تو اس کی فینس ہوتی ہے، ہماری تو پوری ریلوے کی کسی جگہ فینس ہی موجود نہیں ہے، تو وہ فینسنگ ہوگی اس کی۔ اور یہ جو ہے اس سے 5 گھنٹے کا فرق لاہور اور کراچی کے درمیان آئے گا۔ دوسرا سر بہت امپورٹنٹ ہے ہمارا اس وقت ایران کے ساتھ، آپ کو پتہ ٹریڈ جو ہے اگر کھلتی ہے اس طریقے سے لیگلی، تو اتنی ڈیمانڈ ہے ریلوے کے حوالے سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے اوپر بھی پرائم منسٹر صاحب نے ECC نے ہمارا ایک پروجیکٹ، وہ ہم نے اپنا برج فائنانسنگ کے ذریعے RDMC جو ایک کمپنی ہے چاگی میں منرلس، اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے۔ وہ ہے آپ کا روڑی سے جیکب آباد، سبی اور سپیزنٹ، اور اس کے بعد تافتان، نوکنڈی اور تافتان۔ یہاں پہ ہم نے تقریباً کوئی $600 ملین سے، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سٹون لینگ بھی رکھنے لگے ہیں۔
تھر کول 105 کلومیٹر ایڈ کر رہے ہیں ہم پاکستان کے نئے تھر سے چھوڑ تک 105 کلومیٹر. اس کا افتتاح میرے اللہ نے چاہے 23 مارچ 2027 ہم کر دیں گے. ایک دوسرا مسئلہ انجن کا تھا. کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انجن کم ہے اور نئے انجن بڑے مہنگے ہیں. سر اس وقت انجنز ہمارے پاس موجود ہیں, ان کی اوور ہالنگ نہیں ہوئی, جس کے اوپر میرا جو ٹارگٹ ہے 2 چیزوں کا. ایک تو پاور پلانٹ, جس کی وجہ سے آپ نے شکایات سنی ہوگی. پاور پلانٹ اوور ہال کرنے شروع کر دیے. ہر مہینے 7 ایڈ کر رہا ہوں پچھلے 2 مہینوں سے, 7 پاور پلانٹ. 16 ہم نئے پرچیز کر رہے ہیں. 23 مارچ 16 جو پرچیز کر رہے ہیں وہ 31 دسمبر تک آ جائیں گے. یہ پاور پلانٹ اور انجن کا کیا تعلق؟ بڑا اس کا تعلق یہ ہے کہ انجن تو بنیاد ہے نا جی, وہ تو پوری ٹرین کو کھینچتا ہے. پاور پلانٹ سے آپ کی جتنی لائٹس ہیں ٹرین کی وہ چلتی ہیں, آپ کا اے سی چلتا ہے, تو وہ سارا وہ 2 ڈی جی سیٹ کے ساتھ ہم چلاتے ہیں اس کو. اب میکسیمم 1 ڈی جی سیٹ کے ساتھ چل رہے ہیں اور کئی دفعہ بند بھی ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ 14,000 15,000 کی ٹکٹ خریدی ہوتی ہے تو لوگ پھر گالیوں پہ آ جاتے ہیں, اور آنا بھی چاہیے ان کو. لیکن وہ ہم 23 مارچ تک تقریباً ہم کر جائیں گے, 70 کے قریب ہم ان کو اوور آل کر جائیں گے اور 16 نئے آ جائیں گے. تو ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ ہم ٹارگیٹڈ, آپ کا بھائی کام کرتا ہے. جہاں تک فریٹ نئے انجن بھی خرید رہے ہیں؟ نہیں, ابھی نئے انجن نہیں ہے. میرا فوکس جو ہے انجنز ہمارے پاس موجود ہیں, ان کی اوور آلنگ, اور دوسرا ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے ٹریک پہ فوکس. ٹرینیں بند کتنی ہوئی ہیں اور نئی کتنی شروع؟ ہاں سر, نئی والی تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے نئی چلائی ہوں, نہ میں وہ فیک کام کرتا ہوں, جعلی کام بھی نہیں کرتا. ایک ٹرین اسی کا نام بدل کے میں 2 رکھ دوں, آپ کے نام پہ رکھ دوں, اپنے والد صاحب کے نام پہ رکھ دوں, لیڈرشپ کے نام پہ رکھ دوں, ایسے کام میں نہیں کرتا. ہماری جو ٹرین آلریڈی چل رہی تھی, میں ایک مثال آپ کو دوں, گرین لائن ہماری پرائم ٹرین ہے جو مارگلہ اسٹیشن اسلام آباد سے چلتی. تو جب وہ راولپنڈی اسٹیشن میں وزٹ کرنے جاتا تھا تو میں بھاگ کے اندر جاتا تھا, میں لوگوں سے پوچھتا تھا, لوگ کہتے ہیں ہاں جی بہت اچھی ہے. اپنا جو ہی ایک پشاور سے عوام ایکسپریس آتی ہے نا, تو میں وہاں کھڑا ہوتا تو میں منہ دوسری طرف کر لیتا. لیکن آج اسی عوام ایکسپریس کو اگر آپ دیکھیں, اس عوام ایکسپریس کے 4 ریک ہیں, اس کو ریفربش کر دیا میں نے. کچھ نئی کوچز لگا دی ہیں, کچھ پرانی کو ریفربش کر دیا. شالیمار دیکھیں اس کو ریفربش کر دیا. اسی طرح پاک وینس دیکھیں اس کو ریفربش کر دیا. اب مزید 9 ٹرینز میں ریفربش کر رہا ہوں. لیکن بنیادی جو پاکستان, اور ٹرینوں کے کرائے, اور ٹرینوں کا کرایہ تو آج بھی سر غریب آدمی اس میں سفر کرتا ہے, مڈل کلاس سفر کرتا ہے, لوور مڈل کلاس سفر کرتا ہے. ایون اب مڈل کلاس ہے بھی, اپر کلاس بھی سفر کرنا شروع ہوئی ہے, کیونکہ ہمارے اسٹیشنز کی حالت بہت اچھی ہو گئی ہے اور ٹرینز کی صفائی اچھی ہو گئی ہے. ساروں کی نہیں, 5